بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں اسلامی تاریخ کی اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان کشمکش کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، جنگ جمل مسلمانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محنتوں کے ساتھ مسلم قوم کو جس اتحاد کی لڑی میں پرو دیا تھا، محبت اور اتحاد کی وہ لڑی ٹوٹ گئی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام کے دوران خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ پر متاسف تھی۔ مسلمانوں میں خانہ جنگیوں کی یہ اولین کڑی تھی جس کی انتہا کربلا کے واقعہ پر ہوئی۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن جیت حاصل کی، لیکن اب ان کی سیاسی حیثیت کمزور ہو گئی۔ اس لیے ان کے مخالفین نڈر ہو کر حضرت عثمان کا خون بہا طلب کرنے پر مصر رہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مخالفین کبھی اس فریق کے ساتھ ہوتے تو کبھی اس فریق کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ سزا سے بچتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان کے لیے دارالقضاء کی تشکیل ہی نہ کر سکے تاکہ قاتلوں کو سزا دی جا سکے۔ جنگ جمل نے حضرت معاویہ کو ایک اچھا موقع فراہم کر دیا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آگے چل کر آنے والی کشمکش کی مکمل تیاریوں میں جٹ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون میں ڈوبی ہوئی قمیض دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پر لٹکا دی گئی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ جب مسجد کو آتے تو دروازے پر لٹکی اس خون اشام قمیض کو دیکھتے بے اختیار آنسو بہاتے، قسمیں کھاتے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قصاص لے کر رہیں گے۔ فساد مچانے والے اس قدر ناڈر ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے سلسلے میں لینے لگے۔ پہلے پہل انہوں نے دبے الفاظ میں یہ الفاظ اٹھائے، پھر آہستہ آہستہ کھلے عام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے لگے۔ حضرت معاویہ نے مشہور فصیح و بیان مقرر شرجیل بن سمرقندی کے خدمات حاصل کی اور ان کو یہ کام سونپا کہ ملک شام کے کونے کونے میں تقاریر کے ذریعے یہ بات دہراتے رہیں۔ اس طرح معاویہ شام کے لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے متحد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے 70,000 نفری فوج تیار کی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان یہ رساکشی اصول اور سیاست کی مہاجرائی اور کشمکش کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو دوستو، کچھ مسلمانوں نے اس مہاجرائی کو ترکیت اور شریعت کے کشمکش قرار دیا ہے۔ دوسرے لوگوں نے اس پر کچھ کہنے سے گریز کیا۔ انہوں نے اس خاموشی کو اس لیے صحیح قرار دیا کہ تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ادب احترام کے لائق ہیں۔ ان کے متعلق کچھ کہنا خلاف ادب ہے۔ ہم نے یہاں اس کتاب میں اور اس ویڈیو میں اس موضوع پر کسی بھی صحابی کے لیے جا تر فدائی نہیں کی۔ ہم صرف تاریخ کے ان اوراق کو پڑھ رہے ہیں جن سے صحیح حقائق کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا تھا۔ آپ روحانیت کا چشمہ ہیں، ایک اصول پسند، انصاف پسند، عظیم عالم وقار اور بہادر سپاہی بھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور ان کی شہادت سے جو فساد طوفان برپا ہوا، اس کی زد میں وہ بھی آ گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اعلیٰ منتظم، بہترین سیاستدار اور اپنے ارادہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اٹل تھے۔ دونوں اپنے اپنے موقف پر اپنی زندگی کے آخری سانس تک اٹل رہے اور اسی کے اوپر گامزن رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ المسلمین ہونے کی حیثیت سے ملک میں پھیلی بدامنی کو ختم کرنے کی جانب پہلا قدم اٹھایا اور حضرت عثمان کے قصاص اور دوسرے ملکی معاملات پر
بعد میں توجہ دینا مناسب سمجھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو پا نہ سکے۔ اسی جد و جہد میں انہوں نے خلافت اور زندگی دونوں کو قربانی دے دی۔ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے قصاص کا مطالبہ کیا، پھر اس کے بعد حضرت علی کی بیعت خلافت کو ترجیح دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سن 656 میں اسلامی ریاست کا دارالمقام مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کر دیا اور یہاں انہوں نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ انہوں نے شام کے خلاف معاذرائی کے لیے 80,000 کی فوج تشکیل دی۔ اس فوج میں زیادہ تر عراقیوں کی تھی، مدینہ والوں اور فارس کے باشندوں کی ٹکڑیاں بھی اس میں شامل تھیں۔ وہ پر اٹھتے طوفان کو دیکھ کر کچھ مشہور صحابہ نے امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ ابو مسلم خرسانی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت علی کو خط لکھیں۔ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو ان کے حوالے کر دیں تو وہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لیکن اب فریقین کا موقف میں بہت سخت آ گئی تھی۔ حضرت معاویہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سیاسی طور پر کمزور موقف میں ہے اور قصاص کا معاملہ حل نہیں کر سکتے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت امیر معاویہ کے اس موقف کو دہرایا گیا تو مسجد میں موجود 10,000 عراقیوں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے کہ وہ سب حضرت عثمان کے قاتل ہیں۔ شام سے آئے ہوئے سفیر کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہل کرتے ہوئے عراق پر حملہ کیا اور سفین کی میدانی علاقوں میں دریائے فرات کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج یہاں پہنچی تو انہیں پانی لینے سے روک دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً شامیوں پر حملہ کرنے اور پانی پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ جنگ سفین کی ابتدا ہو چکی تھی۔ یہ اس دور کی انتہائی خونی جنگوں میں سے ایک تھی۔ پورے 3 ماہ تک عراقی اور شامی ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے اور دونوں یہ سمجھتے رہے کہ ان کا موقف صحیح ہے۔ لیکن لیلۃ الحریر کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں نے ایسا شب خون مارا کہ شامی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی شکست قریب ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک اور چال چلی۔ حضرت عمرو بن عاص جنہیں مصر کے گورنر بنائے جانے کا وعدہ کیا گیا تھا، ان کے مشورہ پر شامیوں میں اپنے نیزوں پر قرآن شریف کو اٹھا دیا اور یہ اقرار کیا کہ دونوں فریقوں کے درمیان قرآن شریف کو مانے گئے۔ حضرت علی اس چال کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، لیکن جب دونوں فوج اس حکم کو ماننے پر اصرار کیا تو وہ مجبور ہو گئے۔ یہ فیصلہ تقدیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ ثالثی کے لیے فریقان کا راضی ہو جانا اس بات کی علامت تھی کہ حضرت معاویہ بھی حضرت علی کے ساتھ خلافت پر دعویٰ کا حق برابر حق رکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ تقدیر نے حضرت علی کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ ثالثی کے لیے فریقان کا راضی ہو جانا اس بات کی علامت تھی کہ حضرت معاویہ بھی حضرت علی کے ساتھ خلافت پر دعویٰ کا برابر کا حق رکھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بزرگ اور خدا ترس صحابی رسول تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثالث مقرر ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص جو کہ حضرت معاویہ کے کٹر حامیوں میں تھے، ان کی طرف سے ثالث مقرر ہوئے۔ اس موقع پر حضرت علی کی فوج سے کچھ لوگ الگ ہو گئے۔ یہ لوگ خوارج کہلائے۔ خوارجی بہت ہی غصہ میں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خلیفہ المسلمین حضرت علی بن ابی طالب نے حکم کا فیصلہ کو مان کر شرک نعوذ باللہ کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ انسانوں کی یہ ثالثی قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ خوارج نے یہ عہد کیا کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ثالثی کے فیصلہ کو رد نہیں کریں گے، وہ ان کی مخالفت ہی کرتے رہیں گے۔ کم فہم لوگ اس عرصہ عثمانی اور احکامات کو اپنی سمجھ کے مطابق اپنے سمجھوتوں میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اس کی ایک بہترین مثال الخوارج ہے۔ خوارجیوں نے قرآن شریف کی 2 آیات سے غلط مطالب اخذ کیے، اپنی بے رحمانہ کارروائیوں کے لیے انہیں جواز بنا لیا۔ ابتدا میں انہیں خوارجیوں نے انہی آیت کے مطلب کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ثالثی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ اس کے بعد جب کہ اس سے ایک عدالت کی تشکیل دی گئی تو یہی لوگ اس کا انکار کرتے ہوئے اللہ ہوئے، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن شریف کی ایک اور آیت کو جواز بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ انہیں لوگوں کا موقف تھا کہ حکم صرف قرآن کو بنایا جا سکتا ہے، انسانوں کی ثالثی ہمیں منظور نہیں۔ ثالثی کرنے والی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں استعفیٰ دے دیں۔ اور قوم کسی تیسرے شخص کا انتخاب کرے۔ ٹھیک اسی وقت جب اس فیصلہ کا اعلان ہونے والا تھا ایک اور کھیل کھیلا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے درخواست کی گئی کہ وہ سب سے پہلے بات کریں۔ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ اس فیصلہ کو عوام کے سامنے پیش کر دیا، لیکن جب حضرت عمر بن عاص بولنے لگے تو انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا اور کہا کہ اے لوگو، آپ نے حضرت ابو موسیٰ کا فیصلہ سنا، انہوں نے اپنے امیر کو عہدے سے اطاعت دیا ہے، اب میں بھی انہیں اس عہدے سے برخاست کرتا ہوں، لیکن میرے اپنے امیر معاویہ کو ان کے عہدے سے برخاست نہیں کرتا۔ یہ امیر المومنین حضرت عثمان کے صحیح جانشین ہیں، اس لیے وہ ان کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ خلافت کے صحیح وارث ہے۔ مجمع میں لوگ بھگدڑ مچ گئے، ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب اس سارے واقعے کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی تو وہ بہت مفہوم ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص وہاں سے سیدھے دمشق پہنچے اور سن 658 میں معاویہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سن 658 تا 661 خلافت کے 2 مرکز بن گئے، ایک کوفہ تھا اور دوسرا دمشق۔ یہ صورتحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کو منظور نہیں تھی۔ ایک بار پھر جنگ کے شعلے بڑک اٹھے۔ 3 سالوں تک حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان مختلف صوبوں کے لیے جنگ ہوتی رہی۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، جزیرہ عنبر، مدائن، بدیہ، بقصیہ، طبیلہ، قسطنطنیہ، دوحہ جندال اور تدمور پر قبضے کے لیے دونوں کے درمیان لڑائیاں جاری رہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آخرکار ہی دونوں ہی تھک گئے اور سن 660 میں صلح کا اعلان ہو گیا۔ اس کے مطابق مکہ، مدینہ، عراق، ایران اور مشرقی صوبہ جات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت راشدہ کے متحد رہے۔ حضرت معاویہ کے زیر نگراں شام اور مصر رہ گئے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان بٹوارے کی یہ صورتحال ایک بار پھر اس تاریخی جغرافیہ اور سیاسی سرحدوں کے عین مطابق تھی جس کے تحت دریائے فرات کے اس پار فارس کی حکومت تھی اور اس پار بازنطینی عملداری۔ آگے چل کر جب تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اکثر خلفاء اور سلاطین ان سرحدوں اور مضبوط کرتے رہے۔ یہ بٹوارہ اس قدر سنگین رہا کہ ایران، وسط ایشیا اور ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کا تاریخی تجربہ مختلف رہا، تو شام، اردن، لبنان، مصر اور شمالی افریقہ کے مسلمانوں کا تاریخی تجربہ اس سے بالکل الگ رہا۔ مصریوں اور شامیوں نے 750 میں عباسیوں کے برسر اقتدار آنے تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مسلمین تسلیم نہیں کیا۔ اس کے برخلاف ایرانیوں اور ان سے متاثرہ مشرقی مسلمانوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہمیشہ کے لیے نہ صرف خلیفہ مسلمین بلکہ مرشد اللہ و معلم بھی بنے رہے۔ تو دوستو، آج یہاں پہ ہم رکتے ہیں
اور اس کا اگلا حصہ کل انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔